آپ کا جو سوال ہے نا اس کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے جی بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کی شخصیت، آپ کی ذات اور شخصیت۔ دوسری چیز ہے ان کی خدمات۔ تو آپ کی شخصیت، آپ کی جو خدمت ہے، خدمت امت محمدیہ، خدمت خلق، اگر آپ کی خدمات کو دیکھ لیا جائے تو آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جائے گی کہ الیاس قادری صاحب کی شخصیت کیا ہے۔ اس کا جواب ان کی خدمات ہے، اور ان کی خدمات جو ہیں وہ اپنے بھی جانتے ہیں اور دوسرے بھی جانتے ہیں کہ ان کی خدمات اور ان کے کام کیا ہے۔ تقریباً میرے خیال میں یہ 20 سے 25 سال تو ہو گئے ہوں گے دعوت اسلامی کو بنے، تقریباً 40 چلو کم و بیش 40 سال لگا لیں، کم و بیش 40 سال۔ تو جیسے جیسے دور میں تبدیلی آئی ہے، جدت آئی ہے، تو دعوت اسلامی کے کاموں کے اندر بھی اسی طرح جدت آ گئی ہے۔ یعنی دور کے جو تقاضے ہیں وہ دینی کام دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے کر رہے ہیں۔ جو مد نظر رکھ کے نہیں کرتے، بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر دور کے تقاضوں کو پورا وہ نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے جی کام کر رہے ہیں، تو پھر ان کی خدمات جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ محدود ہوں گی، اور اس سے فائدہ امت کو کم ہوگا۔ اگر آپ امت کو مستفیض کرنا ہے اور خیر اور بھلائی کا پیغام دینا ہے تو آپ کو دور جدید کی تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور ان کے مطابق ہی اپنے معاملات چلانے پڑیں گے، تب جا کر آپ بہترین امت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہی صورتحال دعوت اسلامی کی ہے اور بانی دعوت اسلامی کی ہے۔ جو سوچ انہوں نے اپنے نیچے والے حضرات کو دی ہے اور انہوں نے یہ کام لیا ہے، تو دور جدید کی تمام جو ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کہنا بالکل حق بجانب ہوگا کہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر جتنے مشائخ ہیں، جتنے علماء ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، اپنی استعداد کے مطابق، بساط کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کو نمبرنگ دی جائے بھی پہلے نمبر پہ کون، دوسرے نمبر پہ، اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی، نہیں جی فلاں زیادہ کام کر، ٹھیک ہے بالکل۔ تو یہ ایک میرا اپنا ایک ذہن ہے، اپنی ایک سوچ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر اہل سنت میں جتنے علماء ہیں اور جتنے مشائخ ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اگر پہلے نمبر پہ اگر کوئی آتا ہے تو میرے ناقص ذہن کے مطابق اور سوچ کے مطابق وہ حضرت علامہ الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں اور دعوت اسلامی ہے۔ آپ کی خدمات دعوت اسلامی کو جو سمجھ جائے تو وہ یہی خدمات ہیں شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کی۔ باقی آپ کی اپنی ذات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کو آپ تقوی کے حوالے سے دیکھیں، آپ ان کو فہم دین کے حوالے سے دیکھیں، آپ ان کو دوسروں کی تربیت کرنے کے حوالے سے دیکھیں، وہ ٹیم تیار کرنے کے حوالے سے دیکھیں۔ آپ جس حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے نا جی تو ان میں آپ کو وہ پہلے نمبر پر ہی نظر آئیں گے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ، یہ اللہ رسول کی طرف سے ہمارے لیے بہت عظیم شخصیت ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اس دور کے اندر ہمیں اس سے بھرپور طریقے سے شوق اور جذبے کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ ہر حوالے سے چلنا چاہیے اور انہیں سپورٹ کرنی چاہیے، مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے کام میں ٹانگ اڑانا چاہتے ہیں اور ان کا کام بند کروانا چاہتے ہیں۔ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ ان کا کام نہیں ہے، وہ تو دین کا کام ہے۔ تو اس دور کی علمی حوالے سے، تربیتی حوالے سے، اخلاقی اعتبار سے اور خدمت امت محمدیہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو عظیم شخصیت ہے علامہ الیاس قادری دامت برکاتہ۔